سے ایک دو باتیں اور بھی میں کہہ رہا ہوں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھیے۔ اسی لیے اسلام نے تعلیم دی، کھاؤ اتنا کہ جو ہضم کر سکے، بولو اتنا کہ سننے کی طاقت رکھ سکے، مذاق کرو اتنا جب سامنے والا بھی کیا تو برداشت کر سکو، ہے نا؟ تو اسی طرح سب سے پہلے آ رہا ہوں میں مسجد کے باب و داخلے سے بیت الخلاء کی طرف۔ جا کر دیکھیے، اب میں کہتا ہوں تو غلط کہتے ہیں نا ہر وقت، آپ جا کر دیکھیے، آپ کے گندے کپڑے بیت الخلاء میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو اتنا زور سے آ رہا ہے تو آپ ایک پیمپر مان لیجئے، بڑے سائز کے پیمپر بھی آ رہے ہیں، ڈیپرز۔ کیوں آ کر وہ آپ کے گندے کپڑے لا کر مسجد میں رکھ رہے ہیں؟ ہر بیت الخلاء میں اوپر رکھا ہوا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ کون صاف کرنا؟ بتائیے بتائیے کون صاف کرنا؟ اگر مؤذن نہیں 10 لوگ بھی اگر کام کرنے والے ہو تو تمہاری غلاظت وہ لوگ صاف کریں گے؟ جہاں گھر میں بیوی صاف کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتی، ارے بیوی تو بیوی گھر کی نوکرانی صاف کرتے ہوئے کھول دیتی ہے، تمہیں گالی گلوچ کرتی ہے، لا کر تمہاری بیوی بھائی تمہاری بہن بھی اماں کو بتاتی ہے، دیکھو صاحب اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اندر۔ کون صاف کرنا؟ اور بیت الخلاء کی اتنی حاجت ہونے تک کیوں بیٹھتے ہو؟ دیوار تک کر رہے ہیں، راستے میں کر رہے ہیں، اتنی گندگی، اتنی گندگی۔ جا کر دیکھیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ کی چپل میری گردن، الفاظ کہتا ہوں، جا کر دیکھیے بیت الخلاء میں چڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ مجبور ہو کر کہنا پڑا، اس لیے میں باہر کا مائک بند کرایا ہوں، باہر کا مائک اس لیے بند کیا ہوں۔ جا کر دیکھیے بیت الخلاء میں پان کھا کر گٹکا کھا کر تھوک رہے ہو، کس کے سامنے کھا رہے ہیں؟ نہیں آتا کھائے بغیر تو گھر میں جا کر کیجئے، گھر میں ابا جان کے بیٹ پہ کر دیجئے، ہمارے کو پرواہ نہیں ہے۔ ارے مسجد میں غلاظت، دوسرے مذاہب میں جا کر دیکھیے، ان مذاہب کی عبادت گاہوں میں جا کر دیکھیے کتنا نیٹ رکھتے ہیں، اور جہاں پاکی آدھا ایمان ہے، صاف رہنا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، جس کو کہا جا رہا ہے اسلام، اسی اسلام کی تعلیمات میں وہی اللہ کے گھر میں اتنی غلیظات۔ کیا بلدیہ کے بیت الخلاء ہیں یہ؟ بلدیہ کے ٹوائلٹ ہیں یہ؟ خدا را ایسی حرکت مت کیجیے۔ برداشت نہیں ہوتا تو آپ ڈائپر مان لیجئے۔ آپ کی چڈیاں اٹھانے کے لیے مؤذن نہیں ہے، یہ فراش نہیں ہے۔ کام کرنے والے خادمین آپ کے نوکر نہیں، خدا کے گھر کے نوکر ہیں، کرتے ہیں ضرور۔ پرندوں کے بیٹ اگر گر جائیں گے اس کو ہم صاف کریں گے، لیکن یہ انسان کی ہم برداشت نہیں کریں گے، ورنہ پھر انسان نہیں کہلاؤ گے۔ خدا را تنگ بہت کرتے ہو نا، اب اٹھ کر بتاؤ، اٹھ کر نکالو وہاں سے چڈی۔ تنگ بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں آتا بولتا اور چلے جاتا ہے، بولنے والا کون ہے؟ معلوم ہے کون ہے، بتاؤں گا قیامت کے دن، قیامت کے دن بتاؤں گا میدان محشر میں کون ہوں۔ اس طرح کی حرکت تم اپنے گھر میں کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، رمضان کے آنے پر فروش کے ڈبے کون کون لا کر دیتے ہیں؟ کارٹون کون کون لا کر دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب خدا کے گھر میں دیا جاتا ہے تو اس کو وہیں پر تمہارا ثواب منحصر ہے، تم کو ثواب دیا جا رہا ہے، دیا جاتا ہے، دیا جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی استعمال ہو۔ مگر تم احسان جتاتے ہو کہ ہم نے یہ دیا، تو یاد رکھو جو ثواب تمہیں دیا گیا وہ ثواب بھی چھین لیا جائے گا۔ اور 2 سال پرانی بات کہتے ہو کہ فلاں صاحب نے فروٹ کے ڈبے لا کر دیے، لے کر گئے، انہوں کمیٹی والے لے گئے، مؤذن صاحب لے گئے۔ بتاؤ تم نے دیکھا 2 سال پہلے تو اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اسی وقت ہاتھ پکڑو نا، مؤذن ہو، امام ہو، خطیب ہو، کمیٹی کا کوئی فرد ہو، اگر مسجد سے فروٹ لے جا رہا ہے تو ہاتھ پکڑو، رنگے ہاتھ پکڑو، اگر طاقت ہے، دم ہے۔ 2 سال کی بات اب یاد آئی، اب یاد آئی 2 سال کی بات۔ اور کھانے کے لیے آپ روزہ رہتے ہیں، گھر میں جا کر حساب پوچھو،
2 سال نہیں، 2 گھنٹے پہلے اتنا سودا لایا تھا، 2 گھنٹے کے بعد اتنا سودا کم ہوا، کہاں گیا؟ پوچھو گھر میں، دیکھو پھر کیا جواب آتا ہے، دیکھو پھر کیا جواب آتا ہے۔ ارے مسجد کو اکھاڑا بنا رہے ہیں، خدا کے واسطے سمجھیے، دوبارہ ایسی کوئی چیز سنے میں نہیں آنا ہے کسی جگہ سے، کوئی ہو۔ ہم چندہ دیں، تعمیری کام میں حصہ لیں، میں نے بارہا کہا یہ ہماری بساط نہیں ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ ہم کہیں اور سے نہیں لائے، یہ خدا کی دین ہے، اور اس کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اور تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا پیسہ خدا کے گھر میں لگ رہا ہے۔ لیکن احسان مت جتلاؤ اے ایمان والا، خدا کے واسطے اعتراض ہو تو بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی افطاری سے پہلے فروٹ لے کر جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑیے، بتائیے بتائیے۔ جس طرح میں یہاں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں اسی طرح یہاں کھڑے رہ کر ان کو سامنے لائیے، آپ کے کہنے پر وہی سزا ہوگی اگر میں بھی ہوں تو۔ اب اتنا کہہ دیا، اب کیا کہوں بتائیے؟ اس کے آگے بھی کوئی الفاظ ہیں؟ حد ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ خدا کے واسطے افطاری لائیے مت مسجد میں، افطاری لائیے ہی مت مسجد میں، ضرورت نہیں ہے۔ سب اپنے گھروں میں روزہ کھول کر آئیے، اپنے دکانوں میں، اپنے کاروبار کی جگہ پر روزہ کھول کر آئیے، مساجد میں افطاری لائیے مت، اور جھگڑے فساد کی جگہ بنائیے مت۔ خدا کے واسطے اللہ کے گھر کا احترام کریں۔ اور یہ افطاری جو سنت طریقہ بتا جاتا ہے کہ تحفہ دینا لینا، مل بانٹ کر کھانا، تو اچھی چیز ہے، لیکن اس کو ایک تماشا بنانا یہ بالکل غلط عمل ہے۔ خدا کے واسطے انتشار مت پیدا کیجیے۔ اور آپ کو بار بار کہا جاتا ہے سوشل ڈسٹینس کے لیے ٹیپ لگایا گیا، اس کی بعد بھی ویسے بیٹھتے ہیں۔ ماسک لگا کر آئیے، بنا ماسک کے آتے ہیں، چپل چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، ویسے آتے ہیں۔ کتنی باتیں بتائیے، کتنی باتیں بول کر کہا جائے آپ کے سامنے، کیا کیا کہا جائے آپ کے سامنے۔ ہر وقت کہنا یہ مناسب نہیں رہتا، رمضان کا مہینہ اب بھی کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کر یہ الفاظ کہنا پڑ رہا ہے۔ لہذا خدا کے واسطے جو موقع مل رہا ہے اس کو غنیمت جانیں، نہ جانے پھر رمضان آنے والے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ روزے رکھنا، یہ تراویح پڑھنا، یہ وقت ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، اس کی تعظیم و تکریم کریں، اس کی تعظیم و تکریم کریں۔ اور آپ کے لیے جو مارک لگایا گیا ہے اسی مارک پر، اسی ٹیپ کی جگہ بیٹھیں، خالی پتھر پر آپ نہ بیٹھیں۔ جہاں ٹیپ لگایا گیا اسی جگہ پر، یہ صرف جمعہ میں نہیں، 5 وقتہ نمازوں میں، تراویح میں، وہیں پر بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ اور ماسک کے استعمال کے لیے آپ سے ہر وقت چاند رات سے ہی کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے سے بھی کہا جا رہا ہے، ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، باہر بھی جائیں گے تو آپ ذمہ دار رہیں گے۔ مسجد سے آیا تھا، مسجد کو گیا تھا، یہ مسجد ذمہ دار نہیں رہے گی، آپ کو چالان بھی بھرنا پڑے گا، کورونا کا ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا، پھر سے دوبارہ چالان ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ حکومت آپ جان سکتے ہیں۔ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے بار بار، حکومت کی گائیڈ لائنس پر بھی عمل کرنا ہے اور ہماری عبادات اور ریاضات کو بھی روبہ عمل لانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں ٹیپ لگایا گیا ہے وہیں پر کھڑے رہ کر سنتیں ادا کریں، وہیں پر کھڑے